بن کے وقت پہ آدھارا کوئی ساڈا کفارا بن کے پاپ ہمارے کوئی ساڈا کفارا بن کے پاپ ہمارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے کیوں نہ گھرے تیرے گاواں جن گول گھماواں کیوں نہ گھرے تیرے گاواں جن گول گھماواں تیرے پیچھے پیچھے جاواں لکھا سولی دے نظارے تیرے پیچھے پیچھے جاواں لکھا سولی دے نظارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے لہو جنہاں وچوں وگے تے آیا دیس ہمارے لہو جنہاں وچوں وگے تے آیا دیس ہمارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے توبہ کر کے گناہ تو لنگر پار کنارے توبہ کر کے گناہ تو لنگر پار کنارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے دیکھو پھر گیا سانو وڈا حوصلہ کریے دیکھو پھر گیا سانو وڈا حوصلہ کریے جانا روڑے دیا تائیں پڑھ کے نالے کنارے جانا روڑے دیا تائیں پڑھ کے نالے کنارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے تلیوری میں سہارے پاپی بچے دینے سارے پاپی بچے دینے سارے پاپی بچے دینے سارے ہیلیلویا تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے آج میں چاہتا ہوں ہم اس بات کا عہد کریں کہ دوسرے روزے کے دن آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم خداوند کی محبت کو لے کر دوسروں تک جائیں گے
ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم روزوں کے اندر ان لوگوں تک خدا کے کلام کو، یسوع کی نجات کو، اس کے کفارے کو، اس کی محبت کو لے کر جائیں گے جو ابھی تک اس سے ناواقف ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اپنی تربیت کے لیے دیکھیں۔ تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہم عبادت کے بالکل آخری حصے میں ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں تاکہ اس کے بعد ہم برکت کی دعا میں شامل ہوں۔ میں چاہتا ہوں خدا کی خادمہ بہن پارس سلیم کلام کے لیے خدا کے خادم کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ ہلیلویا۔ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں خداوند آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے خداوند تو نے یہ ممکن کیا تیری حضور میں آ سکے خداوند۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے فضل تیرے رحم کے لیے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ زندگی کے لیے خداوند اب جب تیرے کلام کو سننے کو ہے اے خداوند ہم تیار ہیں، تو فرما تیرا بندہ تیری بندی حاضر ہے، تو بول اے خداوند ہم سننا چاہتے ہیں، تیرے کلام کے سچے موتی چننا چاہتے ہیں اے خداوند۔ اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں بھر دے تاکہ ہم صبر کر پائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت سے خدا ان کی زندہ آواز کو سنیں۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو سب سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت خدا ان کی زندہ آواز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے کلام مقدس میں سے یسایہ کی کتاب 58 چیپٹر ہے اور اس کی پہلی ورس سے ہم شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے حکام کو ترک نہ کیا۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے حکام طلب کرتے ہیں۔ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم والا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالیں۔ سو خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا کلام خدا کے بندہ یسایہ نبی پر نازل ہوا اور اس نے اپنے بندہ کو یہ فرمایا کہ گلا پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو روز بروز لکھا ہے میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی ماں نے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے حکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو روزے رکھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور یہ اس قوم کی کاپی کر رہے تھے جو صداقت کے کام کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگیاں، ان کا طریقہ کار خدا کو ناپسند تھا۔ اسی لیے خدا نے اپنے بندہ یسایہ کو کہا کہ ان سے کلام کار اور ان سے یہ بات کر جو میں تجھ سے کہتا ہوں۔ تو اسی چیپٹر کی 30 آیت میں دیکھیں، خدا فرماتا ہے کہ وہ میری نزدیکی تو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔
یہ ان کلیسیاؤں کا جواب ہے, ان لوگوں کا جواب ہے جو روزے رکھ رہے تھے کہ ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا ہے کہ جب کہ تو نظر میں نہیں لاتا. تو انہیں کیا جواب دیا گیا؟ خدا کی طرف سے یسایہ ان کو جواب دیتا ہے کہ تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے کیا ہوتے ہو؟ طالب ہوتے ہو. اور طالب کا مطلب ہے چاہنے والا. تو یہاں پر جو ہے خدا ان سے ہم کلام ہے کہ تم خدا کے طالب نہیں بنتے, خدا کی چاہت نہیں کرتے, بلکہ تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. تم اپنے روزے کے دن کس کے طالب رہتے ہو؟ اپنی خوشی کے. روزہ تو رکھا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے. لیکن خدا یسایہ کی معرفت اس قوم سے ہم کلام ہے اور یہ کہتا ہے خدا سے کہ تم اپنے روزے کے دن کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. اور دوسری بات تمہارے اندر یہ ہے کہ سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ نہیں رکھتے, بلکہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو. کیا کرو جی؟ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. تو یاد رکھیے جب آپ روزے میں ہیں تو آپ کے تمام اعضاء جو ہیں ان کا بھی روزہ ہے. آپ روزے کی صورت میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے, آپ شرارت نہیں کر سکتے, بلکہ آپ نے عاجز رہنا ہے. اور کس کو خوش کرنا ہے؟ اپنے خدا کو. جیسا یہاں پر اس قوم کو منع کیا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے اس روزے کے دن جو روزے تم نے رکھے ہیں تمہاری زندگیوں کے اندر شرارت ہے, لڑائی جھگڑا ہے. اس لیے ہمارا خدا جو صلح اور سلامتی کا خدا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ لڑائی جھگڑا کریں, بلکہ روزے کا مطلب ہے خدا کی قربت کو حاصل کرنا, خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا, خدا کی خوشی کو حاصل کرنا. لیکن یہ لوگ اپنے لیے کر رہے تھے, یہ صرف اپنے روزے رکھتے, مرضی سے روزے رکھتے اور روزے کے دوران وہی کام کرتے جو ان کو پسندیدہ تھے. اس لیے کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے اس کے 4 آیت کے دوسرے حصے میں, بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تو اس وقت خداوند کہاں پر ہیں؟ ہمارا خدا جو عالم بالا پر تخت نشین ہے. اس لیے یسایہ کی معرفت یہ میسج ملا ہے کلیسیا کو کہ تم جب روزہ رکھتے ہو تو تمہاری دعاؤں کا جواب کہاں سے آتا ہے؟ عالم بالا سے. تو اس لیے جب شرارت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے, لڑائی جھگڑے کے ساتھ رکھا جاتا ہے, بددیانتی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے, تو یاد رکھیے پھر ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر نہیں سنی جاتی. خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, جس میں تم لڑائی جھگڑا کرتے. ایسا نہیں ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے, بلکہ جو مجھے پسند ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں, جوئے کے بندھن کھولیں, مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوا کیا کریں ہم توڑ ڈالیں. اور خدا چاہتا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے, مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے. خداوند روزے کی صورت میں ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے کام اس طرح کے ہونے چاہیے. ہم دوسروں پر ظلم کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ہم ہر طرح کے جوئے کے بندھن کو کیا کر دیں؟ توڑ ڈالیں. دوسروں پر رحم کرنے والے, ہمدرد بن جائیں, دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں. اور خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کی روٹی کیا کریں جی؟ کن کو کھلائیں؟ بھوکوں کو. اگر ہم ایسا کریں گے, اس کی 10 آیت میں دیکھیں, یسایہ کی کتاب اس کے 58 چیپٹر کی 10 ورس میں دیکھیں, لکھا ہے اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے اور اسودہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی. خدا چاہتا ہے کہ جب ہم رحم دل بن جائیں گے, ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو, ازردہ دل, پریشان غمگین دل کو خوش کریں گے, تسلی دینے والے بنیں گے, تو ہمارا پھر نور جو ہے وہ کہاں چمکے گا جی؟ تاریکی میں. یعنی ہماری زندگیوں میں خدا کا نور ظاہر ہوگا اور ہمارے اندر سے خدا کی روشنی نکلے گی. تیرگی کا مطلب یہ ہے تاریکی, یعنی تیری تاریکی جو ہے وہ پھر دوپہر میں بدل جائے گی. اور لکھا ہے خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. تو کتنے چاہتے ہیں کہ خدا کی رہنمائی کرے؟ وہ اپنے روزے کے انداز کو بدل لیں, وہ اپنے روزے کے دن خدا کی خوشی کے طالب ہوں, وہ خدا کو خوش کرنے والے بنے تاکہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے. اور لکھا ہے خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا
اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. خشک سالی کہتے ہیں کال کے دنوں کو. خشک سالی کسے کہا گیا ہے؟ کال کے دنوں میں بھی، جبکہ لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہوگی لیکن تیرے پاس خوراک کی کمی نہیں ہوگی، اور میں تیری ہڈیوں کو قوت بخشوں گا. پر تو شراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند ہوگا جس کا پانی کبھی کم نہ ہو. ہاللیلویہ. تو یہ ہے روزے کا مقصد جو خدا کو پسند ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہو، اور اس روزے کے دوران ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بدروں کو کھولیں، اور ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو برکت بخشے. آمین. ہاللیلویہ. آئے ہم سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت کلام کے لیے. یقیناً خداوند اپنے لوگوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں. خاص طور پہ ان دنوں میں جب ہم روزے کی حالت میں ہیں، تو یہ ہم سبوں کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی عادات کو، ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ بدلیں، اور ویسا ہی کام کریں جیسا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے ظاہر ہو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. قدوس قدوس زندہ آسمانی خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. تو جو جلالی ہے، تو جو مہربان ہے، تو جو غیور خدا ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے. اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. اے رب الافواج تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم تیرے قدموں میں جھکتے اور تجھے پکارتے ہیں خداوند. اور اے خداوند شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند، جو آج تو نے اپنے بندہ میں سے ہو کر ہم سبوں کے لیے خداوند ظاہر کیا. اور اے خداوند تو نے ہمیں سکھایا کہ تو کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے خداوند. التجا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہماری زندگی کو ایسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے خداوند. ہماری زندگیوں سے نیک کام ظاہر ہو اے خداوند. اے خداوند ہمارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا ہے خداوند. ہماری زندگی سے نیکی، رحم دلی، محبت اے خداوند ظاہر ہو، تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے تجھے جلال دیں اے خداوند. اے خداوند التجا کرتے ہیں کہ جتنی زندگیاں یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے آج کی شام اس کلام کو سنا ہے، وہ زندگیاں باعث سے برکت ہو. جو لائف اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اے رب الافواج، ان زندگیوں کے لیے بھی میں تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں خداوند. یہ کلام ان زندگیوں میں بھی اثر انداز ہوئے خداوند، جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لے کر آئے خداوند. اور اے خداوند آج کی شام ہم سبوں کا اس دوسرے دن، روزہ کے دن اے خداوند، تیری حضوری میں جھکنا اور تیری حضوری میں روزہ رکھنا، دعائیں التجائیں کرنا اے رب الافواج تجھے قبول ہو اے خداوند. التجا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہر ایک زندگی کے ساتھ ہونا، اپنے خادم کو بھی اے خداوند تو کثرت سے استعمال کرنا، تاکہ یہ بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بنے اور تیری حضوری میں لے کر آئیں اور تجھ سے ابدی زندگی کو حاصل کرے اے خداوند. اے خداوند شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے عبادت کے شروع سے آخر تک نگہبانی حفاظت کی اے خداوند. اسی طرح سے اے خداوند اگر کسی کی اسپیشل پریئر ریکویسٹ ہے جو لائف اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو رب الافواج تو اس کو بھی اپنے الہی خزانہ میں سے پورا کرنا ہے خداوند. روحانی جسمانی شفاؤں کو تیرے نام سے مانگ لیتے ہیں خداوند، تو چھو اور برکت دے یسوع کے نام سے آمین. آئے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہم جس کو ہمارے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. اور اس طرح سے کلام میں برکات خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کے ساتھ مل کر بولیں گے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا کے تمام قدسین ایمانداروں کے ساتھ اور بالخصوص آپ سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے اور ترکس کے نام میں آمین. خدا آپ سب کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو. God bless you.